الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں تو اے میرے نبی آپ ان کو جواب دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے فوائد تو اس میں ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں کتنا خرچ کریں قُلِ الْعَفْوَ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ ان لوگوں کو جواب دیجئے کہ جتنا آسان ہو ضرورت سے بچ جائے وہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اللہ فرماتے اسی طرح تمہارے لیے آیات کو بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں تاکہ تم آخرت کے دنیا آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو. شراب اور جوا عام طور پر یہ عرب کے علاقہ میں چلتا تھا. شراب بھی عام جوا بھی عام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے تو مزاج مبارک میں ایسی خوبصورتی تھی کہ آپ مکمل طور پر ہر زمانے میں اس چیزوں سے نفرت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہیں اور بتائی گئی کہ وہ ایمان لانے سے پہلے بھی ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے تھے. ان کے مزاج میں بھی ایسے تھا کہ یہ چیزیں گندی ہیں ناپاک ہیں ایسے ہیں خرابی کرنے والی ہیں لہذا ان سے پرہیز کرنا چاہیے. چنانچہ اس زمانے میں بھی وہ ان چیزوں سے بھی دور رہے بت پرستی سے بھی دور رہے لیکن عام طور پہ چونکہ ایک ماحول تھا شراب بھی چلتی جوا بھی چلتا بت پرستی بھی چلتی دیگر جرائم بھی چلتے تھے تو شراب کے بارے میں مختلف قسم کے احکامات آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے اس کو ممنوع قرار دیا. اب یہاں بھی اسی شراب ہی کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف انداز میں پوچھا گیا کئی باتیں ہوئی کہ شراب کے بارے میں لوگ بتاتے کہ یہ فائدہ ہے
پیئے تو یہ طاقت آتی ہے، یہ دماغ کو ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ لوگ ان چیزوں کے فوائد کو بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو ممنوع قرار دیا۔ خمر، شراب اور نشہ والی چیزوں کو کہتے ہیں، لیکن شراب کو سب سے زیادہ زوردار طریقہ سے منع کیا گیا، کیونکہ شراب ان میں سے بڑا ایک نشہ اور یہی ام الخبائث ہے، بندے کو یہی برائیوں کی طرف لگانے والی نشے کی چیز ہے۔ لہذا شراب سے مکمل طور پر پرہیز کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں اس کے فوائد فلاں ہیں، تو اس میں بتایا گیا تمہیں نفع نظر آتا ہے، لیکن اس کا گناہ ان سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اسی طرح شراب کے ساتھ ساتھ یہ جوئے بازی بھی کرتے ہیں۔ جوئے میں کئی طریقے ہوتے تھے۔ جوا عام طور پہ لوگ ایسے آسانی والے معاملات طے کرتے ہیں کہ معاملات آسانی سے مال حاصل ہو جائے، اور اس طرح حاصل کرنے کے لیے وہ طریقے اپناتے۔ ایک اونٹ مل کر لیا جاتا، اب اس کو ذبح کرنا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کرنا ہے۔ مثلا 8 حصے ہو گئے یا 10 ہو گئے، اب 8-10 حصوں میں اب 3-4 ایسے نام آئے جس میں نہیں لکھا ہوا ہوتا تھا، اور باقی میں 1 حصہ، 2 حصے، 3 حصے، 4 حصے، 5، 6، 7 تک 7 حصے آ گئے۔ اور جس کا بھی پورا نکل آیا، کسی کے نام نکلا 1 تو اس کو 1 مل گیا، کسی کے نام 7 نکلے تو 7 حصے وہ لے گیا، اب سارا وہی لے گیا، اور کسی کے نام نہ نکلا تو نہیں، اب اس کو نہیں ملتا۔ تو اس قسم کی یعنی یہ چال بازیاں اور جوئے بازیاں مختلف طریقہ سے کرتے تھے۔ اور دوسرے عام طور پہ مشہور ہے، وہ تیر کو نکالا ہی کرتے تھے نا، قسمت کے تیر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں پیغمبروں کی تصویریں بنا کر انہوں نے بیت اللہ شریف میں ایسے رکھے، اور وہاں ان کے ہاتھوں میں بھی تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، یہ کام تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ ایسے بد نصیب جرائم خود کرتے، جوئے بازی خود کرتے، اور تیر قسمت کے خود نکالتے، لیکن ان کا خیال یہ ہوتا تھا، خیال کیا مکمل نظریہ انہوں نے بنایا کہ یہ ان سے، تاکہ لوگ آگے کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں ایسی، شراب نشے والی چیزیں جو بھی ہیں وہ حرام ہیں۔ شریعت محمدی میں اس سے زیادہ یعنی بڑی اہمیت، زوردار طریقہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا اور ممنوع قرار دیا، اور صحابہ کرام ہیں کہ پھر وہ فوراً اس سے باز آ گئے، رک گئے۔ کئی ایسے حالات بھی پہلے پیش آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے نقصان کو بیان فرمایا اور ان کی یعنی قباحت کو گناہ کے انداز میں بیان فرمایا۔ پھر دوسرا مسئلہ مال خرچ کرنے کا ہے۔ مال کے بارے میں صحابہ کرام کو ترغیب دی گئی کہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرو، ایسے کرو ایسے۔ صحابہ کرام پھر خرچ کرنے پہ لگتے۔ اب اللہ کے نبی کا فرمان آتا، صحابہ کرام میں سے بہت زیادہ حضرات ایسے تھے جو بہت زیادہ سخاوت کرتے۔ اب سخاوت کرنے کے لیے آگے بڑھے، پورے مال کی طرف بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائی کہ اتنا زیادہ بھی نہ لگاؤ کہ گھر کی ضروریات کے لیے بھی پریشان ہو جاؤ، اور گھر کے اخراجات کے معاملات میں پھر پریشانی اٹھانی پڑے۔ ایسے نہ کیا جائے، بلکہ جہاں بھی اسی مسئلہ کی وضاحت کی گئی کہ صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مال خرچ کیا جائے، کتنا کیا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی الفاظ میں جواب دیا، قُلِ الْعَفْوَ، کہ جتنا آسان ہو اتنا مال خرچ کیا جائے۔ ایک تو فرائض ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، یا دیگر ایسے کوئی عشر کے معاملات یا ایسے، وہ تو اپنی جگہ ضروری ہے، ان کو تو پہلے مال سے نکالنا ہے، پھر اپنے مال کو بندہ گھر میں لاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور اس مال میں سے
اپنے گھر کی ضروریات جائز جو ہے ان کو صحیح ضروریات کو پورا کیا جائے، اس کے بعد مال بچ جائے اس میں سے مستحقین میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو سہولت کا ایسے ارشاد فرمایا، چنانچہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام اگر پورا دینا چاہتے ہیں تو حضور قبول نہیں فرماتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کے اندر ہمت، صبر اور حوصلہ سب سے زیادہ تھا، تو ان کا مال تو حضور نے قبول فرما لیا کہ آپ پورا لائے ہیں تو آپ کا پورا بھی قبول ہے، اور پورا ایسے لگا دیا گیا۔ باقی حضرات کو یہی ترغیب دی گئی کہ بس ضرورت سے زائد جتنا ہے اب اس میں سے خرچ کرتے رہو اور اللہ کے راستہ میں دیتے رہو، تاکہ تمہارا کام بھی چلتا رہے اور غرباء کا کام بھی چلتا رہے، دوسروں کی ضروریات بھی چلتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی۔ بندے کو ہمیشہ اعتدال کا اور بہترین راستہ بتایا گیا، ایسے فضول خرچی میں بھی نہ جائے کہ فضول خرچوں میں شمار ہو جائے، اور ایسا کنجوس نہ بنے کہ اس کا نام بخیلوں میں آئے۔ بخیلی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، فضول خرچی سے بھی بچانا ہے۔ ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے میں انسان ناجائز جگہ پہ بھی لگاتا ہے اور ضرورت سے زائد بھی لگایا جا رہا ہے۔ بہرحال اپنے مال کو لائے، پہلے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرے، کھانا پینا ہے، رہنا سہنا، مکان، تعلیم، صحت، علاج، معالجہ اور ایسی چیزوں کے ساتھ ساتھ بندے کے پاس مال زیادہ ہے، اب بچ گیا، بچے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستہ میں خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آیات کو بیان کر دی ہے۔ دنیا آخرت میں اس کا فائدہ ہے، دنیا آخرت میں اس کا فائدہ ہے۔ یہ سارے احکامات میں بندہ غور کرے۔ ایک بندہ نشے میں پڑا، دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ جوئے میں پڑا بندہ، اب دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے نقصان کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مالی معاملات میں مال کے اندر بندہ پورا دے کر بیٹھا ہے، اب دنیا میں بھی پریشان ہو جائے گا، آخرت میں بھی پریشانی۔ اور اسی طرح اگر بندہ کنجوس بنا پھر رہا ہے، اب وہ بھی دنیا کے اور آخرت کے اعتبار سے نقصان میں ہے، وہ لوگوں سے دور ہوگا، اللہ رب العزت سے دور ہوگا اور جہنم کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ مال خرچ کیا جائے، اصولوں کے مطابق کیا جائے، جیسی تعلیمات دی گئی اس طرح بندہ احکامات پر عمل کرے تو اللہ رب العزت کی طرف سے شراب و جوئے کو حرام قرار دیا گیا، اور دیگر جو احکامات دیے گئے ہمیشہ بندہ قرآن کریم کی طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف نظر کرے اور ادھر سے روشنی حاصل کر کے پھر عمل کرتا چلا جائے گا، معاشرہ بھی اچھا رہے گا، انجام بھی اللہ بڑا خوبصورت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن تعلیمات ہی پر عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔